ہمیں کیا معلوم زندگی آتے ہو اچھے سے اچھا اچھا تھا کئی کہا زندہ رہا تین دن ہو گیا رہتا بات نہیں کرتا وارم ہو گیا رہتا بات نہیں کرتا میرا بدنام کرنا پڑتا ویسا آدمی بھی ہمارے منہ میں مٹی ڈالنے آتا خبر دوسرے کا مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں کی ذات سے امید نہ رکھ کیونکہ یہ انسان کی خاصیت ہے کہ جب تجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ تیری تمام برائیاں بھول جاتا ہے جب تجھ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے تمام اچھائیاں بھول جاتا ہے آپ صاحب تمہیں چاہ کی پچھتی پھر جاتی سمجھے چاہ لگا چاہ کی پچھتی زبردت کے ساتھ نیند آ رہی کیا بات جھرے پکڑو چاہ ماری گیا اس کے آسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ آتی ہے خیال بدل جاتا وہاں جو بول رہے نہیں وہ معاملہ نہیں رہتا میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں حقیقت میں تمہیں بھی کتنی ایکٹنگ کرنے ذرا دیکھ لینا کل سے صبح سے چیک کرتے ہیں انشاءاللہ کتنا ایکٹنگ کر رہا ہوں میں کتنا کریکٹ ہوں صحیح بول پا کریکٹ اب بولو ذرا میلاد منا رہی سب کے سب گھر کو سجا رہی سب کے سب لائٹاں لگا رہی سب کے ذرا دیواڑے کو پوچھو کئی کو منا رہا رہے پوچھو میلاد کئی کو منا رہا رہے بول کو پوچھو ان کی موسی ہونے بولتا سرکار آئے دیوانا ہوا تو کیا ہوا سرکار دیوان آواز میرے ہوٹل کچھ آ جائے گھر کو سجا رہی لائٹاں لگا رہی سب کر رہی کیا ہوا وہ کیا کر رہا تو 4 تاریخ سے لے کو اب تک کیا کر رہا ہے تو میلاد بنا رہا میلاد تو کیا رہے گا تو سرکار پیدا ہوئے گا تو پیدا ہوئے تیرے کیا فائدہ ہوا بول بھائی کیا تو سرکار آئے دنیا میں اسلام تیرے گھر کو آیا کیا اسلام تو سب جھوٹے بات نہیں بولنا کتنا بولنا وطن بولنا سرکار اسلام پھیلانے کے واسطے آئے صحیح بات ہے دنیا میں اسلام پھیلتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ذکر ہم نے ہی کیا ہے اس کی محافظ ہم ہی ہیں اللہ تعالیٰ پھیلاتا قیامت تک واہ 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 ضروری وہ بات نہیں بات کیا ہے کہ اسلام 1400 برس پہلے 1450 برس پہلے جو اسلام مکے کی سرزمین سے ہوتا ہوا مدینے کو پہنچا اور وہاں سے تمام دنیا میں پھیلا نہیں اب ہمارے دل میں ہمارے گھر میں وہ اسلام آیا تو خوشی منانا ہمارے گھر میں دیکھے تو بیوی دونوں کے گالیاں دینے والی مرد کی شکایتیں کرنے والی بچے گندے گندے گالیاں دینے والے ماں باپ کی قدر نہیں ہمیں کمانے کی تمیز نہیں کیا کما رہی کیا جما رہی خالی دنیا کی آس میں ہے خبر کا فکر نہیں ہے ایسی زندگی کرنے والے سرکار آئے گا تو جھوٹے باتیں دکھتے ذرا بھی سمجھو تو جھوٹے باتیں دکھتے ہاں کیا بول رہا کیا کہ ذرا باتیں میں چاہیے اس کے کام آ دیکھے تو ویسا نہیں دکھ رہا کئی کو بولتا معلوم ہے یہ بات کئی کو بول رہا تو میں تمہارے سامنے بولتا ہوں سکالے پڑا تھا کیا ہوا بات پوچھتے تمہیں میں کیا بولتا بخار ہی کیا بولتا ہوں میں بولا بخار ہی ہاں کیا تمہیں کیا کرتے آپ بھائی نہیں دیکھتے آنکھ جل رش نہیں تمہیں کیا بولتا ایکٹنگ کر رہی سمجھ میں آ رہا ہے یار بخار ہے تو آنکھ جلتا اس کی نشانی ہے تم نہ نشانی ظاہر نہیں مجھے بخاری کہتا ایکٹنگ کر رہا صاحب کہتے وہی سچ میں بولنے کا میلاد کی لائٹنگاں سجے جا رہی بیانرہ لگے جا رہی جھنڈے لگا رہی گھر میں کیا کیا کچھ کرتی سب سمجھ میں آ رہا ہے ایکٹنگ کر رہا سوچے حقیقت میں انہیں سرکار کی آمد کا خوشی منانے والا صحیح رہتا اس وقت 5 وقت کی نماز پڑھتا انہیں جلوس کا بہانہ چھوڑ کر زور گوایا سمجھ دیکھ انہیں بولا تو میں مانتا کیا جھوٹے باتیں نہیں بولنا کیا بولتا ہاں سرکار اللہ سے ملانے کے واسطے سرکار دنیا میں تشریف لائے ان کے جلوس کا بہانہ بنا کو اثر کماتا اسی دن لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہانہ بنا کھانا کھلانے پیسے دے رہا کھانا لوگوں کو کھلا رہا اے بھائی کھانا کھلانا سنت ہے نماز پڑھنا فرض ہے فرض کو گواہ کو سنت کے پیچھے تو کھا انہیں کھا تو کیا بولتا معلوم نمک کم کھا کر انہیں چپکے جاتا یا پھر نام رکھ کو جاتا اس کے پیچھے اللہ کو ناراض کر رہا رسول اللہ آئے کیا کام کے لیے آئے تو دین کو پھیلانے کے لیے دین تیرے گھر تک آیا کیا
آیا تو صحیح بات ہے، اگر نہیں آیا تو کسے دھوکہ دے رہی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے. میری بات ہے، ایک بات ایسی ہے، تمہیں سوچو غور کرو. تمہیں اب تو ایک بار کسی پر لڑ لیتے، دوپہر میں لڑی ہوتی، خوب ہاتھا پائی ہوتی، مجھے تم نہ مارتا تمہیں اس کو مارتا. یہ 1 گھنٹے کی لڑی، آدھے گھنٹے کی لڑی ہو جاتی بھائی، دوپہر میں ہو جاتی ہے. رات میں تمہیں بستر پہ جا کر سوچتے ہو، تمہیں غور کرو، میں بولوں سے بات تمہیں یاد آ گئی. 11 بجے 12 بجے سوچو، نیند نہیں آتی، دل بے چین بے چین بے چین. وہ تو کیا چیز گنوا لیا سر کرتا دل میں، سب صحیح رہتا، دل گنوا لیا کیا چیز گنوا لیا سر، مس ہوئے رہتا کیا نہیں. وہ چپکے کی لڑی ہوئی دیکھا، وہ کیا کہ بولا مجھے، میں چپکے رگات ہو گیا تھا، میں بھی مارا انہیں مارا. اچھا یہ نہیں ہونا تھا بولتا نہیں. کیا بولتے معلوم اسے انسان کے اندر ایک صفت ہے، اسے کہتے ہیں فرشتہ پن. بولتے سے فرشتہ پن. اس کے بعد یہ جو لڑی ہوتی ہے وہ تو مار میں مار تو مار، یہ لگا رہے پیٹ سے مارا، میں پتھر سے مارتا، یہ تو کیا رہے گا تو بے گیا تو میں تیز سے تک کو تو گیا تھا. اسے کیا بولتے ہیں درندہ پن. درندہ پن نہلے پر دہلا کہتا دیا، اسے واپس ڈبل کر کو دیا وہ درندہ پن. اب انسان کے اندر ہمیں بیٹھنے میں بیٹھی ایک چیز نہیں دکھ رہی، حقیقت میں ہمارے اندر چرندہ پن ہے، درندہ پن ہے، حیوانیت ہے، انسانیت ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ پن ہے ہمارے اندر. یہ درندہ پن ہمارے اندر حاوی ہو گیا تو ہمیں لڑ لیتے. رات میں بیٹھ کو اکیلے میں تمہیں غور کرو، ہوا نہیں تمہارے ساتھ زندگی میں کب تو ایک بار ایسا نہیں ہونا تھا، ایسا ہوا ذرہ میں ایسا برداشت کر لیا تھا تو یہ لڑی نہیں ہوتی تھی. یہ کہیں کو ہو رہا ہے بولے تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ دل میں حب ڈالتا. تو میرا بندہ خاص بندہ ہے، ذرا گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر کو تیرے ہاتھ تیرے خیالات تیری سوچ گندی ہو گئی، مگر تو رات میں تنہائی میں ہو گیا تو میں یاد آتا نا تجھے. میں تجھے یاد آتا نا اس وقت، تجھے خیال آتا کہ اللہ میں وہ کام نہیں کرنا تھا، کر گیا، یہ نہیں ہونا تھا. یہ فرشتہ پن اللہ تعالیٰ دل میں الہام ڈالتا. مطلب کیا تھا؟ اللہ کا رشتہ بندے سے آج بھی ہے. جب تک اس کا رشتہ ہے ہم زندہ ہیں. سانسوں کے ذریعے سے مجھ میں آنا ہے جانا تیرا. سانس ہماری چل رہی ہے، ہماری سانس اندر باہر ہوا آ رہی جا رہی، اس کے سانس آنے اور جانے پر بھی اللہ کی مدد ہے. شیطان کیا کر رہا معلوم؟ یہ ساری چیزیں ہم نے بھلا دیا. ہم نے کیا ہے، صبح میں اٹھے تو کام کو جانا، شام کو ہے تو پیسے لگانا، اسے خرچہ دینا، اسے یہ سودا لگانا، اسے یہ کرنا، مربع دے عورتیں یہ کام کرنا. یہ شیطان تھکا دیا. اسے گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہی ہے، نہ سمجھ رہا، کچھ بھی نہیں ہے اپنی زندگی میں. ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہر چیز کو کھاتا نہ. صبح میں اٹھتے سوٹتے منہ دھوتے ناشتہ کرتے، درجے چائے پیتے نہیں پیتے. سب سے پہلے صبح میں اٹھتے سوٹتے چائے پینے والے کتنے جنے ہاتھ اٹھاؤ. کیا آپ صاحب ابراہیم آپ سب بنے تو تمہیں بھی خالی ہاتھ اٹھاؤ کریں گے. صبح میں اٹھتے سوٹتے چائے پینے والے درجے نہیں ہوتے، درجے نے منہ دھو کر ناشتہ کرنے والے رہتے، درجے نے فجر کی نماز پڑھتے، دودھ پہ رہتے، اٹلا کھانے والے رہتے. ایک عادت رہتی بھائی، وہ کرتے معاملہ. مگر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صبح سے اٹھنے سے لے کر رات تک جو کاما کرے نہیں، وہ کاما کو یاد کر کون تو حساب کرے کیا آج تک؟ یہ کرا سو غلط، یہ کرا سو صحیح، یہ کرا سو غلط، یہ کرا سو صحیح. اب مت معلوم ہوتا، ہم مت معلوم ہوتا. رات میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، انشاءاللہ سوچیں گے. رات میں بیٹھ کر سوچے تو اسے کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں، خانقاہی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں محاسبہ. کیا بولتے بولو؟ محاسبہ. محاسبہ بولے تو اپنا حساب کرنا، اپنا حساب کرنا، اپنی زندگی کا حساب کرنا، اور اسے اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لینا. رات رات رش ہو جانا. گاڑی سروسنگ کو گئی تو کیسا رہتی گوری، ویسا روز کا روز سروس ہونا ہماری. وہ کیسی سروس بولو؟ اے اللہ 100 کام صبح سے شام تک ہوئے، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے تو تجھے کیسا پسند آتے؟ میں تجھے معافی مانگتا ہوں پروردگار، وہ گناہ کی معافی دے دے. اور جو نیک کام کرا میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیا، کبھی درود شریف پڑھ لیا، یہ کر لیا. اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرے کرم سے میں پڑھ سکا، مجھے اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے. یہ کیا ہوتا معلوم ہے؟ روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا حساب صحیح ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا تو تمہیں ڈرنے کی مرنے کی کہیں کو، روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا حساب پرفیکٹ ہے. کہیں کو تم میں گیا تو مجھے فکر کہیں کو ہے، میری بلڈنگاں ہے، میری آستی ہے، میرا کھیت ہے، میرا جنگل ہے، میری بیوی کے اوپر اتنے پیسے میں بینک میں رکھا سو، میرا بچہ دیکھتا کہ نہیں. پوری دنیا کی فکر رکھو، میں مرتے ٹائم مجھے رونا آتا. کہیں کو گاؤں کی فکر لگا لیا، میں
گاؤں کی فکر نہیں سرکار بولتے ہیں کیا ذرا موٹے باتوں میں گاؤں کی فکر سے خاجی صاحب دبلا نہ ہوا اس کی کہانی سنیا اس کی کہانی سنیا اس کی کہانی سنیا انہیں لڑ لے گئی انہیں لڑ لگ گیا انہیں جور مار بھگایا انہیں جور جگ بیٹھی میں نہیں آتی کرتی یہ کہانیاں سن تو خاجی صاحب ہمارے خاجی صاحب ویسے نہیں ان وہ کو سے دکھرا کو سب جگہ پیچھے ڈالتے اپنا کھانا واپا تینٹے پڑوتے ہمارے خاجی صاحب ویسے تینٹے بھی نہیں دیے چاٹے سرانا بھی شروع کریے مغرب اور عشاء کے درمیان میں ذرا پھوکے پھوٹانے بھی کھاتے کھانا بھی کھاتے کتنے بار ہوئے گاؤں کی فکر سے خائی صاحب دبلا نہیں ہے گاؤں کی فکر سے نہیں گاؤں کی دولت سے خائی صاحب موٹا ہے سمجھ میں آ رہا ہے آپ ایک بہانے ایسی معاملہ ہے چاہے پھر خاجی صاحب پریشان ہو جائیں گے صاحب میرے پیچھے پڑیں گے تو معاملہ وہ نہیں بول رہا حقیقت میں کیا ہے اپنا اپنا حساب کرو نہیں کرے اسرائیل آتے وقت چل با کرے چل با جائیں گے اب یہ نہیں میرے پاس 100 روپئے لگ جاؤ کل لاؤ گا لاکھ روپئے دیتے لگ جاؤ کل لاؤ گا نہیں 1 ایکڑ زمین دے دوں ایک ہفتہ چھوڑا بابا میں کیا کرتا ہوں تمہیں دیکھ لے گا تم اسرائیل کیا کرتے ہیں میں کھیتی باڑی کرنے بیٹھتا ہوں تیرے بات دیکھو تیرے کھیت دیکھو میں کھیتی باڑی کرتا ہوں موت کا فرشتہ اللہ بولو سب لے جانے کے واسطے آئے سارے فرشتے کیا بولتے تمہاری زبان میں ملک الموت بولتے نہیں ہماری زبان میں کیا بولتے فصیح الفاظ میں حضرت اسرائیل بولتے کیا بولتے حضرت اسرائیل ہاں اسرائیل انہوں ہاتھ کو روح قبض کرتے وقت جی ذرا یہ چھوٹے بچے ہیں ایک 5 سال جتنے ہوں وہ 5 ایکڑ وہ کونے کے لوگ تم ناچ کرتے ہو کیا کرتے دیکھو تیرے زمین لگ کیا کریں گے مجھے کیا بولے اللہ اٹھا لے کہا 5 بچے بجانے کا چھل کرتا میرے چھوٹے بچے وہ تجھے معلوم نہیں اللہ کو تیرے سے زیادہ معلوم مجھے حکم دیا ہوا نہیں میرا معاملہ کیسا معلوم کیا ہے ایک بار انٹرویو تھی حضرت اسرائیل کی حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا آزو بازو بات کرنا نہ روح قبض کرتے کو کب تو ایک بار آپ کوایا کیا ہے ایک بار وقت آیا 2 بار آیا وقت روح قبض کرتے شمع تم نہ بھی پاپ بولیا کیا کرتے ایک بار جانا اور بولیا 2 بار بولیا کب بولیا کرتے ایک بار دیکھا میں پورے گاؤں میں باڑ ہی باڑ پانی آنے کا حال پڑے جانے کیا بولتے ہیں باڑ طوفان آیا ندی ڈیم ٹوٹ گیا تو کھیڑے کیسا ڈوب جاتے ایسا باڑ آیا اس میں سے پورے جھوپڑ پٹی کے لوگ پورے جھوپڑے گر گئے اس میں سے سب کے سب لوگ پانی میں تیرنے لگے اس میں سے ایک حاملہ عورت تھی 150 بھائی انہیں وہ حالت میں پانی میں ڈوبتے ہوئے ایک لکڑی کے سہارے اپنے آپ کو بچا دیا وہ لکڑی کے اوپر اٹھ کر بیٹھی وہ حالت میں بارش فل ہے ادھر سے پانی بہتا جا رہا ہے اس میں چلنے کو نہیں ہے لکڑی کے سہارے میں بڑی زور میں اسے پھر زجی کے دردہ شروع ہوئے وہ درگاہ میں وہ بارش کی حالت میں زچگی کے درگاہ میں نارمل ڈیلیوری ہوئی اسے نارمل ڈیلیوری ہونے کے بعد مجھے حکم دیا اللہ اس کی ماں کی روح قبض کر اب میرا جان بلا کہ یہ چھوٹا بچہ بیچ پانی میں پیدا ہوا اس کا کیا حل ہوگا بلکہ میں سوچا جب میرے دل میں خیال آیا بات سمجھ میں پوری بات ایک بات ہوئی بازو پر دوسرا کو صاحب دوسرا انہوں کیا بولے حضرت اسرائیل ملک الموت کو قبض کرنے والے دوسرا اتنا پچھتاوا کب ہوا تو ایک بادشاہ تھا انہیں جنت میں دنیا میں جنت بنایا حامان دنیا میں بادشاہ تھا اسے بہت محنت پڑا دولت بہا کو جنت بنایا جی دنیا میں وہ جنت بنایا معاملہ کیا ہوا معلوم انہیں جب سیر کرنے اسے دیکھنے کے واسطے جانے والا تھا مجھے انسانی شکل میں بھیج کو اس کی گردن جھکا کو کالر پکڑنے لگا بولا چل اللہ بلا رہا تھا مجھے اس کی ذات کے اوپر یہ ایسا عجیب لگا اتنی محنتیں کرنے کے بعد وہ جنت بنا کم سے کم ایک بار دیکھ لیتا کم سے کم اللہ دیکھنے بھی نہیں دیا کم سے کم ایک بار تو دیکھ لینا تھا اس کے بعد میں لے لینا تھا بلکہ مجھے سمجھ میں آیا ویسا میں یہ سوچا تو اللہ تعالیٰ مجھے جواب دیا اے اسرائیل کیا تجھے خبر ہے کہ یہ بچہ کون ہے جسے جنم دینے کے بعد میں نے ماں کو روح قبض کرنے کے لیے کہا تھا وہ بچہ کون ہے تو کہا مجھے نہیں پتا تو کہا وہی بچہ ہے جو جنت دنیا میں بنانے والا تھا سبحان اللہ سمجھ میں آ رہا ہے سبحان اللہ کی بات نہیں ہے اللہ اکبر کی بات ہے ہاں
انہیں دنیا میں جس کے اوپر تو آس کرے آپ انہیں چھوٹا بچہ ہے، اس کی ماں مر گئی تو اس کا کیا ہوگا، تو فکر کرا تھا انہیں چل کو آگے چل کو کیا ہوا، میری قدرت کو چیلنج کرے دنیا میں جنت، دولت کا نشہ چڑھا تھا اسے، ایسا نافرمان ہوا، اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہا تو اسے دیکھنے بھی نہیں دیا، وہی بچہ ہے وہ یاد، اس کے واسطے میں کس کا بھی لحاظ نہیں کرتا، میں 500 مریداں کا پیر گیا تو کھولے لے کھو کرتا ہوں، تو پیر گیا تو گھر کا گھر کریں گا، تیرے خانقاہ کو خانقاہ کریں گا، مجھے وہ سمندر نہیں، پیر اس کو رہا تو نہ کاٹو بچی دی پادالے خودام کرتا سمجھ جاتا، دوسرے بات آج نہیں اس کے پاس، ایک لحاظہ کس سیکنڈ دے ہماری جورو کا ہوں دیکھ کا تو نہیں کرتا کئی کو اسے حکم آیا ایک فرق بھی نہیں کرنا، ہمیں پورے لڑکا در 5 نمازہ پیچھے، فجر جان چھوڑ، ظہر ہے جان چھوڑ، ہاں یہ ہمیں کرنے سے غلطی ہے، اسرائیل ہرگز بولو نہیں کرتا، انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کریں گے، اس کے اوپر اپنی زندگی میں روزانہ جو بھی گناہ کرے حساب کتاب کریں گے، ہمارا حساب کلیئر رکھیں گے، رات میں مر گئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتا روح قبض کر کو لایا، کس کی لایا، جو روز تیری بارگاہ میں توبہ کر کو سوتا تھا اس کی روح کو لایا، کون ہے پہلو تو انتقال ہوئے نا، ابھی کون آیا ہے تمہارے ہاتھ اٹھا، حافظ صاحب کے علاوہ اور کون ہے بیٹے، ایک اور کتنے بھائی آپ سب، ایک بات بولوں کڑوی ہے اچھی، سب تمہارے سے سب جیسے سمجھنا آپ کو بول رہا ہوں، میں بھی سمجھنا ہوں بات کو، اصل کیا ہے معلوم ہے، میں بول رہا ہوں فرسٹ سیکنڈ اور تمہیں 3 بیٹھ دو نا، اب تمہیں سو ڈھونگا کرنے کی ضرورت نہیں، پکا کو کھلانا، جتنا کو بلانا، جو کرنا، جو پانی دلانا ضرورت ہی نہیں، تمہیں کریکٹ ہی ہے تو تمہارے ہر عمل میں بابا کو ثواب ملتا ہے، سمجھ میں آ رہا، آپ سب نماز پڑھاتے سو میں دیکھا، درود شریف کی مجلسہ چلاتے سو میں دیکھا، بچوں کو پڑھاتے سو میں دیکھا، یہ کیا یہ بینک بیلنس رہتا ہے کہ روحانی، تمہیں خود سدھر گئے صحیح رہے تو ان کو اللہ تعالی جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں ایسی ایسی غذائیں کھلائے گا تمہارا تصور بھی نہیں رہے گا اس کا، ایسا کھلاتا، سبحان اللہ، بابا کے گھر تمہارے نام کو آیا کہ نہیں بابا کے کھیتا تمہیں بیٹنا بولے تو بانٹ لینا نہیں بانٹ لینا، جائیداد میں جیسا حصہ ملتا ویسا تمہارے اعمال سے باپ کو حصہ ملنا، تمہارے نیک اعمال، اب ان کا تو چھوڑو، میں ان کو ایک چیز آسمان پر چڑھا کر تم دودھ گرانوں کو تو نہیں بولوں گا، حقیقت میں سمجھو جتنا ہو سکے اپنے بابا کے واسطے روحانی کام ان کو پہنچنے کا کام، نیک کام کرنے کی کوشش کرنا، جب بھی نیک کام اولاد کریں گی اس کا حصہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبر میں باپ کو پہنچاتا، سبحان اللہ، اس کے واسطے بڑے سو صدقہ جاریہ میں اولاد، نیک اولاد بھی ہیں، صدقہ جاریہ وہ سے بولتے کیا، بور ڈال دیے، بور پانی کا بور، جب تک وہ پانی پیتے رہیں گے لوگوں تمہیں ثواب ملتا، جھاڑ ڈال دیے جھاڑ، جب تک وہ سایہ کسی کو دیتے رہیں گا تمہیں ثواب ملتا، قرآن شریف مسجد میں مدرسے میں دلا دیے، جب تک پڑھتے رہیں گا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دیتا، ویسے ایک نیک اولاد بھی ہے، جب تک وہ مرتے تب تک نیک کام کرے گی تو باپ کو بھی اس کا ثواب ملتا، اگر یہ ثواب نہیں سرکار، انہیں روڑی کا روڑی چھڑیا، بنگے کا بنگا چھڑیا، ٹنگے کا ٹنگا چھڑیا، تو وہاں بابا کو کیا بولتے، کیسی اولاد کو چھوڑ کے آیا رہے گا تو پکڑتا فرشتے بیچ کو، ہاں ہمیں بابا سے محبت کرنے والے اب ہمیں ایکٹنگا کرنا نہیں، اب سے انشاءاللہ نہیں کریں گے، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی تو انتقال ہو گیا تو ہمیں ایکٹنگا نہیں کریں گے، جتنا ہو سکے ہمارا بھائی گیا، ہمارے بابا گیا، ہمارے کون، یہ سب چیزیں اللہ کا بندہ ہے، میں انہیں کیسا بندہ کہ میں بھی ویسا بندہ ہوں، آج انہیں گیا کل مجھے جانا ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے سامنے ایسے جنازے اٹھ رہی، اللہ توفیق دے رہا، اب تو سدھر رہے، جنازہ دے کیا نہ رہے، جنازہ پڑھایا نہ رہے، قبرستان گیا تھا نہ رہے، اس کے ساتھ میں مٹی ڈال کو آیا نہ رہے، کیسی حالت میں سنا کو آیا، آج تو سے سنا کو آیا، کل تجھے لوگا سناتی، کم سے کم آج تو خیال کر رہے، اس کے بعد بھی نہیں، قبرستان میں بھی باتیں ہیں ہمارے، قبرستان میں بھی تھوڑا باتیں کر لیتے ہیں، ڈر کرنے کی چیز ہماری موت سے بھی نہیں آ رہی، ایسا خبر کو دیکھنے کے بعد بھی، ہاتھوں سے مٹی ڈالنے کے بعد بھی، ہنکیا کے سامنے سے اپنے عزیز کو دفنانے کے بعد بھی دل نہیں بدلے گا تو انہیں پتھر ہو گیا، اب ایسا پتھر ہو گیا اسے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر نہ کر دے گا،
دل کو نرم کرنا ہے تو کیا کرنا؟ دل سخت ہو گیا، دل کو نرم کرنا کیا؟ اپنے گناہ کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں رونا۔ وہ رونا کیسا آتا؟ چپکے چپکے آتا رونا، چپکے چپکے رونا نہیں آتا۔ اپنی زندگی کا پرانا غم جو تمہارے دل کو رلا دے، وہ غم کو یاد کرو، رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں جا کر رب کو وہ اپنا غم سناؤ۔ رونا آئے گا، یہ تمہارے آنکھ کے آنسو اللہ تعالیٰ اس آنسو کے بدلے میں تمام گناہ کو معاف فرمائے گا۔ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، کم سے کم بھائی تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، سورج نکلنے کے کو اشراق پڑھو، ضرورت سورج بلند ہو گیا چاشت پڑھو، مغرب عشاء کے بیچ میں اوابین کی 6 رکعت پڑھو، رات میں 3 بجے اٹھ کے تہجد پڑھو، نہیں بول رہا میں 5 وقت پکے نمازیں پڑھو، 40 پر 8 رکعت، 90 کو 6 سجدے کرو، باقی کا اپنی زندگی کا معمول کیسا ہے؟ اس کے علاوہ اگر تمہیں کرنا چاہ رہی روزانہ روز رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا حساب کتاب کر رکھو، بس مر گئے تو بھی باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ذرا باپا ایسے بھی ہے، قرآن کو مانو میں بول دو سو، آج باپ ایسا پریشان ہے لوگوں کے سامنے اسے انگلی بتا کوئی نہیں، میرا بیٹا اگر بولنے شرم آ رہی ہے، ایسی اولاد بھی ہے۔ ایسے کام بچے کے اسے دیکھ کو باپ پھانسی ڈالنے کو مر جانا۔ غیرت دار عزت دار باپ کیا کرتا جی؟ یا تو اسے غم ستا کو کیا کر سکتا نہیں، عزت 40 سال 50 سال سے کمایا سو، ایک جوان بچہ غلطی کرنے کی وجہ سے، گندی حرکت کرنے کی وجہ سے باپ سکیڑ جاتا اسے، رات اور رات نیند نہیں آتی اسے، جو چرستے اسے اس کے پاس، یا تو گاؤں چھوڑنا یا تو دنیا چھوڑنا۔ غلط فیصلے لے لیے کس کی وجہ سے؟ بگڑی ہوئی اولاد کی وجہ سے باپ نے قدم اٹھایا تو اولاد کیسے جنت میں جاتی ہے؟ اسی لیے سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ دماغ دیا، روڈ پہ جا رہے تھے، سننا ملا، لیتے نہیں لیتے، گوبر پڑے لیتے گیا، کئی کو نہیں لیتے تو نہ معلوم ہے مسلمان وہ اپنا بنانا نہیں کرتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کوئی چیز ہماری کام کی وہ لینا، تم نہ آج بولتے کریکٹ بات، آخری بات 2 باتیں آج میں غلطیاں بولتا ہوں تمہارے، آج سب کے سب کر رہے ہو، تمہیں غلطیاں سب کے سب کر رہے ہیں، کیا صاحب اتنا پکا کیسا بول رہے ہیں؟ میں دیکھا اس پر 8 سال سے دیکھا اور کر کو کھا گیا وہاں دیکھا سب کے سب کر رہی ہیں کام، سب کے سب میں کون صاحب لوگوں کو پوچھا کہ سب کے سب میں خاص کر مسجد کے موزنہ بھی ہے، اس میں وہ تو لڑنے آتے ہیں، میں جواب دیتا ہوں، وہ تو لڑنے آتے ہیں جواب دیتا ہوں، وہ کچھ جواب دیتا ہوں، کہیں میرے سے بات کرنا، باہر میری غیبت نہیں کرنا۔ موزنہ کو بھی دیکھا، ذرا امامہ کو بھی دیکھا، وقت کے خطیب کو بھی دیکھا، وہ غلطی میں وہ کیا غلطی معلوم؟ مجھے دیکھو سب کے سب رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، منہ ہل رہا نہیں جی، اس کا منہ ہل رہا نہیں، لعنت کا توق پڑا کہ ایسا سب سمجھ میں آ رہا، ہوٹا ہل رہے نہیں، کم سے کم نماز پڑھتا ویسے مکی نماز پڑھ کو جا رہا، 40 سال سے نماز پڑھنے والا، اس کی اذان سے لوگ مسجد کو آنے والے، انہیں ایسی مکی نماز پڑھ جاننے والے جسے 5,000 8,000 10,000 12,000 دیکھو، اس کے مڑے بدال کو پیسے اسے تنخواہ دے کو رکھ لیے نا، امامہ کبھی ایسے نمازہ میں دیکھا سو آقا کی نمازیں ایسا مکہ، اس کے منہ میں کیا تو دال کو رکھیں گے شیطان، منہ کھلتا نہیں اس کا، گھر میں گیا تو جورو کسا میں بلّہ کا کھلتا، دوستہ کسا میں بلّہ کا کھلتا، ویپار کرتے شمبو اچھے مال کو برا، برے کو اچھا بلنے، دوسرے کو ڈبانے منہ کھلتا، اللہ کے سامنے منہ کھول رہا ہے اس کا، کئی کوئی ایک سمجھا مجھے سمجھنے ہی بات ہے، کیا آگا تو انہیں دنیا کا ہو گیا، اللہ کا نہیں ہوا، دنیا کا ہو گیا تو دنیا کے واسطے منہ کھول رہا، اللہ کے سامنے تو منہ بند، ایسا منہ بند ایسی بیچار کسی پڑھتا نماز کی میت نکلتی گئی کیا ویسی نماز پڑھتا، بیچار کسی نماز نہیں، ہم صاحب تمہیں الزامہ لگانا کو ہمیں گھر کی نماز پڑھتے، منہ کھول کو مر، منہ کھول پڑھنا، کیا پڑھ رہا جوروں کے سامنے جا کر کھانا ڈالتی انہیں منہ کھلے سر کا مارتا، صحیح بول کر بھوک لگی با کھانا نکال کر جوروں کھانا نکالیں گی، تھوڑا سمجھ لے نہیں تھا تو
میرے دل کی بات سمجھنا تھا. کہا تھا ماٹھی میں لے چا پی کو مرتا, کولڈ ڈرنک پی کو مرتا, تیرا موڑ کیا ہے بول رہے مرتے. یہ کیا ڈکس لیتا پہلے بول. مجھے نہیں سرکار دینا تھا گھوما مارا تو پولیس اسٹیشن میں جاتی. یورو کے سامنے چل رہا نہیں, مسجد میں جا کر مکی نماز پڑھتا. 5 وقت تو نماز ہی نہیں سکتا. آپ بولنا نہیں اب میں کیا بولتا ایکٹنگ کرتا ہوں. اتنے دن سے جھک رہا ہوتا تو کیا کرنا ہے, ذرا وہ ورزش میں کر رہا تو موٹے تو ہوتے تھے, رٹے موٹے تو پہلوان تو ہوتا تھا. چپکی چپکو کیا کام فائدہ نہیں ہے. مکی نماز کریکٹ بولو تمہارے دل کے اوپر ہاتھ, جھوٹے باتیں نہیں بولنا. مجھے بولنے کی بھی ضرورت ہے, ہاتھ اٹھا کر نہیں بولتا میں. اکیلے میں بستر کو سو دینا تمہیں, جب سوچ لو میں کہتے بڑا نماز سوچو تمہیں رہتے اس میں. نہیں جی میں بولوں صاحب اب کیا بولو, بولے بولے بم ڈالے, اب کیا تو ایک نکالو راستہ, کیا تو نکالو صحیح بولو. کیا کرنا میں اب مکی نماز پڑھتا تھا, میرا کئی سا قصہ. پہلے توبہ کرنا. کیا کرنا بولو, توبہ کرنا. آج کے بعد سے نماز پڑھے تھے تمہیں کتنا پڑھنا آپ کو سنو, غور کرو. مائک میں ہے سو ہنستے ہیں, آواز تمہارے تک جاری ہے. اتنی آواز سے پڑھے تو کم سے کم اتنی آواز سے تو پڑھنا کہ تمہارے کان آ تو سننا. آج والا نہیں تمہیں پڑھنے سے تمہارے کان آ تو وہ آواز جانا وہاں تک. یہ پڑھی سیٹی مار رہا ہے, کیا کر رہا, کیا تو بولتا ایکٹنگ کر رہا, کیا کر رہا بولتے رہے, منہ سے تو بول رہا تو کیا کر رہا وہاں. جی نماز پڑھو, نماز کو سرکار ایسا بولے نہیں. کہیں کھڑنا فرض بولے, تکبیر تحریمہ فرض بولے, قرات فرض بولے, رکوع فرض بولے, سجود فرض بولے, قاعدہ اخیرہ مجھے بھی سنا ہے یہ فرض بولے سرکار. یہ سرکار بولے سو بات میں ایک جرہ خالی منہ جھکیا اٹھا نکل پایا تو کیا کرنا, تماشا کرنا سو تو نماز نہیں پڑھ رہا. پھر اتنے دن سی صاحب میں اتنی نمازاں پڑھتا ہوں, مجھے برکت اتنی میت نکل جائے, تیری برکت آتی نہیں. کہیں کو ہوندی سیدھی نماز پڑھ رہا تھا. اللہ دینے والا مرکز اللہ کے سامنے, اللہ کے گھر میں جا کو ڈنگی نماز پڑھ پایا. تو روایتوں میں بھی آیا ہم صاحب فیضان سنت کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو نماز کے متعلق سے یہ بھی آتا, انسان بے ڈھنگ کی نماز پڑھ کو نکلتا نہیں. 2 روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ فرشتے ایک پرانے کپڑے کو لپیٹ کو کیسا کچرے میں پھینکتے, ویسا اس کے منہ کو اس کی نماز مارتے گئے فرشتے. چلتے نماز کسی ہونا لگ جائے, نماز سے ہمیشہ راضی نہیں, اللہ کیا راضی ہوتا ہو, منہ کو پھینکتے گئے. ایک دوسری روایت میں کیا معلوم, روح کانپ جانا ہوگا. روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ بے ڈھنگی نماز پڑھنے والے کی نماز اس کے باہر نکلنے سے پہلے اس کے لیے بد دعا کرتی کہتے, اے اللہ اس انسان کو اسی طرح برباد کر رہا جس طرح انہیں تیری بارگاہ میں مجھے برباد کر رہا. ہم نہ نمازاں کے خیالات ہیں, ہمارے بابا کے نام کو 40ویں کے فاتحہ خوب یاد. ارے جانور بھی کھاتا جی, وہ کھانے کا مطلب نہیں ہے. تمہاری نماز اگر صحیح ہوئی تو بابا کو بھی ثواب ملتا. اب تک مکہ نماز پڑھ کو زندگی گزارے. پہلا کام کیا کرنا, توبہ کرنا. کل سے کیا پڑھنا, ہمارے کانات کو سننا. انشاءاللہ کریں گے عمل. اپنے کانات کو سنے تک اتنی آواز پڑھے تو تمہاری نماز نہیں تو نہیں. دوسری بات سنو, اس کے بعد عمل کرنا بول کے بڑوں سے بات تمہیں پیچھے ڈال لیا تو میرا کیا بھی جاتا نہیں. جنہیں گواہ لکھ لکھ پڑھائیں گے, بولے یہ باتیں جنہیں گواہ تھے یہ لکھ لیا, میرا فائدہ تو ہو گیا. تمہیں کرے تو تم نہ فائدہ, نہیں کرے تو تمہارا نقصان ہے. دوسری بات کیا معلوم, کل غور کرو تم فجر کی نماز کو جاؤ جا کو دیکھو سجدہ کرنے کے کون کون پیشانی برابر لگاتے, کون کون ہاتھ لگاتے, کون کون گڑگے لگاتے, کون کیا نہیں لگاتے. دیکھو سجدے کی حالت میں کیا کیا لگانا ہے. 7 ہڈیاں پر سجدہ کرو, بولے سب 7 ہڈیاں لگنا سجدے میں. کون سے سات اب تک سنے نہیں بات. میری کیا غلطی ہوئی, نہیں سنیا سو تو کتابوں میں لکھو ہے وہ کیا کہ وہ نوے باتوں بولے وہ ہمیں کبھی بچپن سے سنے نہیں کرتے. تو کوسے گلہ میں پھرتا تھا کہ سنے آتی ہے. سو حقیقت کیا ہے, سجدے کے اندر 7 ہڈیاں لگنا ہے سجدے کی حالت میں. کون سے پیروں کے پنجوں کے 2,
घुटने दो, कितने हुए? दो दो चार। हाथों के हथेलियों की हड्डी क्या है? दो, कितने हुए? छह। ये खोपड़ी की एक, कितने हुए? अब ये सजदे की हकीकत है, ये 7 हड्डियां जमीन को लगे तो सजदे की हकीकत। सजदा जब हुआ, सजदा हमें नहीं किया, उसमें से कोई एक या दो भी चुक गया तो क्या सजदा होता? क्या हरगिज नहीं होता। अब तुम्हें कल क्या सोचना मालूम, कल जोहर की नमाज को गए, फजर की नमाज को गए, तो तुम्हें देखना तुम्हारे आंगलियां बराबर किबले की तरफ हो रही क्या, तुम्हारी वो पवा की हड्डियां जमीन को लग रही क्या, नहीं लग रही क्या। तो ये आदत अभी मैं देखा अच्छे लोग, अभी अच्छे लोग अभी पढ़े लिखे जी, मैं बोलूं सो अल्लाह इमामत कर रहा हूं 20 साल से मस्जिद में है, वो इमाम का हाल ये है, मैंने बॉडी पढ़ को मरना या तो आपको मुझे मारना, मैं मारा खाने रेडी हूँ। फिर 20 साल से नमाज पढ़ाने वाले की हालत ये है कि वो सजदे की हालत में पाँव आपकी से हिलाता, जोरों के बाला के की हालात ऐसे, पावा ऐसे ऐसे जी, पावा के उंगलियां रहती थी, उंगलियां नखुना वो एक जमीन पे लगाते रहता, इसकी मट्ठी पड़ उसके मुंह में। इन्हें यत्ते दिला से सजदा करना, सजदे का तरीका नहीं मालूम, इसे नहीं मालूम, तो इन्हें हमारे नमाजा को गारत करना ना जी, पैसे ले को क्या जी हक इसका, हमारे पैसे ले को हमारे नमाजा गारत करने के वास्ते कम से कम सिखाना, खुद सीखना ना जी। क्या साहब इमामा के खिलाफ बोल को गए थे, बात ऐसा करूं मैं बड़का में दिख रहा है, हमारी मस्जिदों में हमारे इमामा के, हमारे मुख्तदा के, हमारे सबके नमाजा सही नहीं हुए तो क्या मूले को मट्ठी लेकर खबर में लग डालते हैं, हमारे बाबा को दिखाते हैं कब्रस्तान में हमारे को से अमल से। अरे खबर को ज्यादा तो दूर कीजिए, हमारी नमाज को हमारे मुंह पर पुराने कपड़े को लपट कर फेंके सर का परिश्ते करते हैं, खबर तक कहा जाता वो काम अच्छा रिया तो नहीं। अल्लाह ये दो बातें हुए। कल से क्या करना, 7 हड्डियां में से 2 छोड़ को जा रही है तुम्हें कभी भी नमाज, तुम्हारा सजदा हरगिज नहीं हुआ। वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो, अल्लाह के करीब हो जाओगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सजदा करे तो वो सजदे की हकीकत क्या, 7 हड्डियां लगना। 7 हड्डियां में से 2 हड्डियां नहीं लगा रही, तुम्हें करोड़ बार सजदा कर को मर जाओ खबरस्तान में जाकर, तुम्हारा सजदा नहीं होता। मुक्की नमाज पढ़े तो तुम्हारा नमाज हरगिज नहीं होती, कम से कम तुम्हारे कान तो सुनना। एक हुई। और तीसरी आखिरी बात बताकर अपनी जगह लेना चाहता हूं, सबके सब बोलो, इतने देर सुन के हाथ उठा को बोलो, शर्म की बात नहीं लो, इज्जत की बात है ये, हाथ उठाओ। कौन कौन नमाजा पढ़ते? ये क्या जी डर हो रहा मुझे, क्या घर में बैठा, क्या मैं समझ में आ रहा, हाथ उठा जी, बात शर्म आ रही मुझे। हाँ सबके सब, जुम्मा तो पढ़ने वाले तो उठाओ बात, जुम्मा रहते, ईद पढ़ने वाले तो उठाओ कम से कम, नमाज पढ़ने वाले सबके सब। अब बोलो सबके सब नमाज पढ़ेगा तो रुकू करते क्या नहीं करते? सीखना तुम्हें बात आज की इसमें, मैं फर्स्ट स्टार्ट में क्या बोला, अल्लाह मुझे दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। दीन में बोलूं तो उसमें से 3 बातें बोले, तीसरी बात बोलने जा रहा हूँ। क्या रुकू में क्या पढ़ते? तुम्हें करेक्ट बोलो, रुकू में क्या पढ़ते? कौन तो एक जने बोलो, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम। दूसरे को बोलो, और दूसरा सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, जरा ठहरो और एक बार जोर से बोलो, सुभान रब्बिल अज़ीम। राइट, वेरी गुड। दूसरा बोलो, सुभान रब्बिल अज़ीम। 3 जने पढ़े ना, इन्हें क्या बोले? सुभान रब्बिल अज़ीम, रब्बिल अज़ीम बोले। उन्होंने क्या बोले? सुभान रब्बिल अज़ीम के। करेक्ट? मैं क्या तो गलत बोल रहा हूँ? सही सुन रही नहीं सुन रही? मेरे काना क्या तो गलत सुने बात? सुभान रब्बिल अज़ीम बोले, सुभान रब्बिल अज़ीम अज़ीम बोले। इस 2 में फर्क है क्या नहीं है? असल क्या है? गलत बोल को तुमने बेइज्जती करने नहीं बोलूं मैं, टीचर समझो जरा खुद के वास्ते, अपने ईगो को खटा छोड़ो। मैं बड़ा, मुझे अत्यादमिया में नहीं बोलना था, तो अल्लाह हशर के मैदान में खड़ा कर को माला पकड़ को दोज़ख में डालता। आज अकड़े तो वहां दोज़ख में जाना पड़ता, आज झुक गए तो मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह। अल्लाह ताला के लिए जो इंसान आजिज़ी इख्तियार करके, और भाई इतना से मैं गलती कर था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तुम्हारे जरिए से मुझे समझ में आया, आज के बाद से मैं अच्छा पढ़ता हूँ, बोला साले को अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करता। सुभान अल्लाह। कई साथ बोला हमारे घर में आकर तो प्यारे बोला, अरे दादा तोड़ेंगे इसके, कहा तो बोले ले को सुड़गाड़ की फोकत जा, तुम्हारे बाहर मारा खर्चा, मस्ती नहीं करना। जो झुक जाता नहीं, बहुत कीमत वाला रहता उन्हें, झुकेस वाले को बहुत कीमत से दिया जाता। असल मसला क्या है? सुभान रब्बिल अज़ीम भी नहीं है, सुभान रब्बिल अज़ीम भी नहीं है, वहां क्या भी नहीं है, वहां 2 भी नहीं जी। असल क्या है मालूम? सुभान रब्बिल अज़ीम है,
سبحانہ ربی العظیم. سبحانہ نہیں، سبحانہ نہیں، شبانہ کا بھائی سبحانہ نہیں جی، سبحانہ سبحانہ بولو اور ایک بار بولو سبحانہ سبحان ربی ربی العظیم. العظیم. جیب کو دیکھو داتا کو کہاں لگ رہی ہے، عظیم عظیم. 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 سبحان ربی ربی العظیم. العظیم. عظیم نہیں، عظیم. عظیم. جس پر 8 حرفہ میں سے 3 حرفہ ایسے ہیں جو ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں. سا بولو میرے ساتھ، تا. سا. اس کے بعد دال کے بعد کیا تھا، غال. غال. اس کے بعد کیا تھا، وا کے بعد والا وا. وا سیم مخرج ہے. جیب ہماری کہاں نکل رہی، کو باہر نکل رہی. جیب کی نوک دانتوں کے باہری حصے کے کنارے کو لگ رہی ہے. عظیم. کیا ہے بولو، ہاں صاحب تمہیں بڑا بڑا پتھر ڈالو کل پڑھنا کیا نہیں کرتے ہم نہیں یار ابو کو دیا رہا وہ کیا کرو گے، وہ پتھر ڈالتے مارتے کیا بولو. ہماری زندگی میں پڑے سو وہ ہمیں وہ پکڑے سو چھوڑتے نہیں، دوسرے کا لیتے نہیں. کیا خبر کوئی ساتھ کرتے، سوال وہ نہیں ہے اب تک پڑھے سو غلطی وہ بولو. دوسری بات سیکھنے کی کوشش کرو. اب نہیں آ رہا بھیا، وہ کیا بھائی لڑاکے کا وہ نہیں آ رہا مجھے بولنے. عظیم کہتے عظیم کہتے عظیم بھی نہیں، عظیم بھی نہیں جی، وہ عظیم ہے. عظیم عظیم. پھر بھی نہیں آ رہا ہے. ایک کام کرنا کل سے تسبیح بدلنا تمہیں، پھر لڑا رہے کہ بولیں گے تسبیح بدلنا. وہ سبحان ربی العظیم بولنے نہیں آ رہا ہے، سبحان ربی یہاں عظیم بولنے نہیں آ رہا نا تم، عظیم عظیم بولنے نہیں آ رہا نا. سبحان ربی الکریم بولو، کریم. کریم بولنے تو آ رہا تھا، عظیم میں لفڑا سمجھ میں آ رہا تھا، بولنے نہیں آ رہا، مخرج برابر نہیں نکل رہا، جیب باہر نکل رہا، داتا کے نوک سے لگنے تکلیف ہو رہی، نہیں ہو رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. بولے تو کم سے کم سبحان ربی الکریم بولو. کل سے وہ بولنا. اگر عظیم بولنے نہیں آیا تو سبحان ربی کریم. ربی سبحان 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 نہیں ہے، وہ سبحانہ. صبح نہیں پھر سبحانہ. ربی نہیں، ربی سبحان ربی عظیم کی جگہ سبحان ربی کریم. صاحب ہمیں بچپن سے سنے نہیں ہے وہ بولے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اب تو سنے تھے ایسا، ربی العظیم کی جگہ ربی الکریم پڑھو گا تو اب تو سنے تھے. میری غلطی نہیں ہوگا تو. حالانکہ فقہاء کرام نے بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس کی زبان اتنی موٹی ہو کہ وہ عظیم کا مخرج وا کا نہیں نکال سکتا تو وہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے. یہ مسئلہ لکھو ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں نہیں معلوم. یہ تمہاری غلطی نہیں، پڑھے نہیں، پڑھے والے کی صحبت میں رہے نہیں، معلوم کر لیے نہیں، وہ تمہاری غلطی ہو، میری بات نہیں. میرا کام کیا ہے بتانا. 3 باتیں بتایا میں. پہلی بات کیا بولا، بولو مکی نماز نہیں پڑھنا. دوسری بات کیا بتایا، سجدے میں اپنے پیروں کے انگلیوں کو اور ٹخنے کے پورا ہمارے پیروں کا پنجہ پورا زمین پر لگنا، ٹخنے ہمارے گڑگے لگنا، ہاتھوں کی ہتھیلیاں لگنا، پیشانی لگنا. یہ 7 بات ہے. تیسری بات کیا ہے، سبحان ربی الکریم. عجیب نہیں بولنا، ہرگز نہیں بولنا، عجیب نہیں بولنا. نہیں آیا تو اسے چھوڑ کریم بولو، عجیب نہیں بولنا. کتنا بڑا گناہ معلوم. ذرا سوچو، اللہ کے نام کو وضو بنا کو اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کا نام بگاڑ کو ایسا گناہ کیا کر لیتا رہے تو. تیرا نام بگاڑ کو بولتے لڑتا کیا، لڑ لے کیسا گواؤ. اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے کو ایسا گواؤ. اللہ کے گھر میں احتیاط کے ساتھ پاک کپڑے پہن کو، جسم کو دھو لے کو، نہا لے کو، وضو بنا کو احترام کے ساتھ جا کو اللہ کے نام کو بگاڑ کو ایسا گواؤ. اللہ کے گھر میں دوسرے الفاظ میں بولو، میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں اشارہ. میرے گھر میں آ کے مجھے گالی دے تو میں اتنا چھوڑ دوں.
گالی مجھے میرے گھر میں آکو دے تب پالے گڑ ہوا تو پکڑنے کا تو میں انہوں محلے والے پکڑ کو کپا کرتے تم نا سمجھ میں آ رہا بندے کے واسطے کتا بھی نہیں اللہ کا ویلو اللہ کے گھر میں جا کو اللہ کا نام بگاڑ کو بول کر تم نے کیا بھی نہیں کرنا اس کے واسطے ہمارے نماز پڑھنے کے بعد بھی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے کئی کو نہیں ہے ہمیں نماز ہی نہیں پڑھ رہی اصل جا کو ہماری شریعت میں ہے ہماری طبیعت پر عمل کر رہے رسول کی شریعت پر عمل نہیں کر رہے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بتانے کے پیچھے مقصد ہمارا کیا ہے معلوم سرکار یہ سکھانے دنیا میں آئے سو تمہیں وہ جیسی کے سرکار خالی جھنڈے لگا لیتے ایکٹنگا کر لیتے ڈھنگا کر لے پھر تو لوگ یہ گاؤں والے کھیڑے والے ماننا سو تم عالمہ کو بھی مانتے تو ایکٹنگا کر کو ڈھنگا کر رہے انہوں دین کا کام انہوں سکھے لیے تو یہ نماز میں اتنے غلطیاں نہیں کرتے تھے غلطیاں کر رہے پھر بھی جھنڈے لگا رہے تو غلط بات ہے دین کے اوپر عمل کرنا پہلے سیکھنا نہیں سیکھے سرکار میں دوسرے باتیں کریں تو ہوا میں انشاءاللہ اس بات پر غور کریں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ